السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم پڑھ رہے تھے خلق آدم کے بارے میں، آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر کے ان کے ساتھ دشمنی کی اور ان کو جنت سے نکلوا دیا. اس وقت ہم شروع کریں گے پیج 566 کے لاسٹ 2 لائن سے. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَحْنُ نَجْهَلُ كُنْهَ هَذِهِ النَّفْخَةِ وَهَذِهِ الرُّوحِ، اور ہم نہیں جانتے، لا علم ہے، جاہل ہیں، اس نفخے یا اس پھونک کے راز سے، اس کی حقیقت سے ہم آشنا نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر جو روح پھونکی وہ کیا تھی. فما احد یعلمها الا اللہ، تو نہیں کوئی ایک بھی جانتا اس کو سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیے گئے تم علم میں سے مگر بہت کم، بہت تھوڑا. یعنی اوور آل بھی انسان کے پاس علم کم ہے، لیکن خاص طور پر روح کے بارے میں. تو انسان تو اپنی حقیقت بھی پوری طرح نہیں جانتا، تو جو اپنے کو نہیں پہچانتا اس کا باقی چیزوں کے بارے میں علم کیا ہوگا. آیت الکرسی میں آتا ہے نا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم میں سے کسی بھی چیز کا، یعنی کسی ایک چیز کا، بِشَيْءٍ، کسی ایک چیز کا بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا جو اللہ چاہے. تو کسی ایک چیز کے بارے میں بھی انسان کا علم کامل نہیں، مکمل نہیں. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تو مجموعی طور پر بھی ہمارا علم بہت ہی کم ہے. اپنی ذات کو نہیں جانتے پوری طرح تو کائنات کے رازوں کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمت کو ہم کہاں سے جانتے ہوں گے کہ اس نے کسی چیز کا ہمیں حکم کیوں دیا اور کسی چیز سے ہمیں کیوں منع کیا، کیوں روکا. انسان ہونے کے ناطے، بندہ ہونے کے ناطے ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سمعنا و اطعنا کہیں، اور اصل علم تو اللہ کے پاس ہے. اور کسی بھی چیز کے بارے میں لا علمی جب پریشان کرے، بعض اوقات تو انسان اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ پاتا نا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، وہ جو سوچ رہا ہے وہ صحیح بھی سوچ رہا ہے یا نہیں سوچ رہا، جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں. اکثر ایسی کنفیوژن ہو جاتی ہے نا، انسان سمجھتا ہے کہ میں یہ کام درست کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، لیکن پھر ایک ڈاؤٹ آتا ہے کہ پتہ نہیں میں صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. پھر انسان کہتا ہے کہ مجھے تو اپنا بھی نہیں پتا، اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا. لیکن کیا چیز انسان کو تسلی دیتی ہے کہ میرا رب جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے میرے بارے میں بھی، میری نیت کے بارے میں، میرے خیالات کے بارے میں، میرے دل، میرے جذبات کے بارے میں. کوئی اور انسان نہیں جانتا تو کوئی بات نہیں. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو جانتا ہے نا. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بہت ہی باریک بین ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے ہمارے اندر باہر کی، ہمارے حالات کی، ہمارے ماضی کی، ہمارے مستقبل کی. اس لیے ہمارا سارے کا سارا بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر ہونا چاہیے، بندوں پر نہیں. ابلیس نے کیا کیا تھا؟ انسان کے یقین میں خلل اندازی کی تھی، اسے شک و شبہ میں مبتلا کیا.
وَلَكِنَّنَا نَعْرِفُ آثَارَهَا، لیکن ہم اس کے آثار کو جانتے ہیں، یعنی روح کے، کہ ہمارے اندر ہے. فَآثَارُهَا هِيَ الَّتِي مَيَّزَتْ هَذَا الْكَائِنَ الْإِنسَانِيَّ عَنْ سَائِرِ الْخَلَائِقِ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ. فَآثَارُهَا تو اس کے آثار ہی تو ہیں، ہی التی وہ جو میزت ڈسٹنگوش کرتی ہے، ھذا الکائن اس وجود کو، لیونگ بینگ کو، الانسانی کریچر کو یعنی انسان کو، عن سائر الخلائق باقی ساری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے، ڈسٹنگوش کرتی ہے. فی ھذہ الارض اس زمین پر، یعنی اس روح کی وجہ سے انسان باقی تمام مخلوقات سے مختلف ہے. میزتہ بالقابلیت للرقی العقلی والروحی فجعلت عقلہ ينظر تجارب الماضی ويصمم خطط المستقبل ويتقی ويحذر. میزتہ وہ اس کو ممتاز کرتی ہے، بالقابلیت ایبلٹی کے ساتھ، قابلیت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، للرقی ترقی کے لیے، پروگرس کے لیے، العقلی والروحی عقلی اور روحی، یعنی انسان کی عقل کی ترقی اور روح کی ترقی یعنی روحانی ترقی. اس کے ایبلٹی کی وجہ سے، یعنی انسان کے اندر اس روح کی وجہ سے یہ ایبلٹی ہے، اور انسان اس بنا پر وہ دوسرے جانداروں سے مختلف ہے کہ انسان عقلی اور روحانی طور پر پروگرس کر سکتا ہے. یعنی ہم جتنا زیادہ عقل کو استعمال کرتے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ انسان کا مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جو انسان جتنا زیادہ عقل مند ہوتا ہے اور جتنا زیادہ عقل کا استعمال کرتا ہے اتنا ہی وہ آگے بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح روحانی اعتبار سے بھی، یعنی اگر عقلی اعتبار سے انسان کی ترقی انسان کو دنیاوی فائدے دیتی ہے تو روحانی ترقی اس کو آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند بناتی ہے. اور جب ان دونوں کا امتزاج ہو جاتا ہے کسی کے اندر تو آپ دیکھیں کہ اس کی پیک کہاں پائی جاتی ہے؟ پیغمبروں میں. یعنی اس کا جو انتہا ہے کہ عقلی اور روحانی طور پر جو سب سے زیادہ مضبوط اور بہت زیادہ جنہوں نے ترقی کی ان دونوں چیزوں میں بیک وقت، وہ پیغمبر تھے. فجعلت عقلہ ينظر تجارب الماضی، تو انسان کی جو عقل ہے وہ ماضی کے تجربات کو دیکھتی ہے، یعنی پاسٹ میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا. وَيُصَمِّمُ اور مضبوط کرتی ہے یا ڈٹرمن کرتی ہے خطط المستقبل فیوچر یا مستقبل کے پلانز کو، پروجیکٹس کو. خطہ کہتے ہیں کسی چیز کا جو بیسک نقشہ ہوتا ہے نا، پلاننگ. تھیسس کے جو سناپسس ہوتے ہیں نا اس کو بھی خطہ کہتے ہیں. خط سے ہے نا، جیسے نقشہ بنایا جاتا ہے مکان کا، وہ بھی اسی سے ہے. خطوط، خطہ، خطط پلانز. المستقبل وَيَتَّقِي وَيَحْذَرُ، اور اسی بنا پر انسان بچتا ہے اور محتاط رہتا ہے، یعنی پاسٹ ایکسپیرینس کی وجہ سے. اور یہ ایکسپیرینس جو بچے کرتے چلے جاتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. مثلاً ایک بچہ جب آگ کے قریب جاتا ہے اور اسے چھونے کی کوشش کرتا ہے یا کسی گرم برتن کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس سے ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایک تجربہ ہوتا ہے. اس تجربے کی بنا پر پھر وہ کیا کرتا ہے، نیکسٹ ٹائم فیوچر کے لیے کیا پلان کرتا ہے کہ آئندہ میں نے اس کے قریب نہیں جانا. وجعلت روحہ، یعنی اس سے آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ روح ہی ایسی چیز ہے جس کی بنا پر انسان اپنی عقلی اور روحانی ترقی کرتا ہے، اور اسی کی بنا پر انسان کو ماضی کے تجربات اور مستقبل کی پلاننگ میں مدد ملتی ہے. اسی کی بنا پر انسان مختلف چیزوں سے بچتا ہے، محتاط رہتا ہے. وجعلت روحہ تتجاوز المدرک بالحواس والمدرک بالعقول لیتصل بالغیب المجہول للحواس والعقول، اور کرتی ہے اس کی روح
تجاوز ان چیزوں سے جو حواس کے ساتھ معلوم کی جاتی ہیں. المدرک، ادراک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرسیو کرنا، پرسپشن. تو حواس کے ساتھ، جیسے 5 سینسز ہیں ہمارے، ان کے ساتھ انسان جن چیزوں کو محسوس کرتا ہے یا جان لیتا ہے یا پا لیتا ہے یا حاصل کر لیتا ہے، تو روح اس سے بھی آگے بڑھ جاتی، تجاوز کر جاتی. تجاوز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کراس کر جانا. والمدرک بالعقول، اور وہ چیز جو عقل سے سمجھ میں آتی ہے. آتا نا وما ادراک، تو ادراک کا کیا معنی ہے؟ کیا چیز بتائے تجھے، یعنی کیسے تمہیں معلوم ہو، یعنی معلوم ہونا. اور جو عقل کے ذریعے انسان معلوم کرتا ہے اور جو حواس کے ذریعے وہ حاصل کرتا ہے، روح جو ہے اس سے آگے تک جاتی ہے. یعنی حواس اور عقل سے بھی اعلی ہے، اور انسان کو وہ کچھ دیتی ہے جو عقل نہیں پا سکتی، عقل نہیں سمجھ سکتی، یا حواس سے انسان کو نہیں ملتا. لیتصل بالغیب المجہول، تاکہ وہ پہنچ سکے لا معلوم غیب کو جو اس کو معلوم نہیں. للحواس والعقول، جو حواس اور عقل کی پہنچ سے باہر ہے. روح اس کو محسوس کرتی ہے، روح اس تک پہنچتی. روح خود بھی غائب ہے، نظر نہیں آتی، اور وہی صلاحیت رکھتی ہے کہ غیب پر ایمان لا سکے اسی کی بنا پر. یعنی آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جن کو آپ اپنی عقل سے ایکسپلین نہیں کر سکتے، حواس آپ ان کو ڈرا نہیں کر سکتے، آپ ان کی کوئی شکل نہیں بتا سکتے، لیکن آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، وہ آپ کے محسوسات میں ہوتی ہے. یہی چیز ایمان بالغیب کا سبب بنتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایمان کی قوت، ذرا ایکسپلین کیجئے مجھے اس کو، حواس کے ساتھ ایکسپلین کریں اس قوت کو. ایک قوت ہے یا نہیں ہے نا، جو آپ سے بہت کچھ کروا لیتی ہے، لیکن آپ اس کو عقل سے ذرا ایکسپلین کریں یا کوئی نقشہ بنا کے بتائیں کہ حواس سے ایکسپلین کریں، کر سکتے ہیں؟ نہیں. بٹ دیٹ از دیئر، اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. پھر کبھی آپ کہتے ہیں سکستھ سینس، وہ کیا چیز ہے؟ گٹ فیلنگ، یہ کیا چیز ہے؟ غیر مرئی چیزیں ہیں نا. محسوسات اور معقولات دونوں سے آگے ہیں، اور وہ ہے روح کا دائرہ. ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے اللہ نے انسان کو غیب پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. وخاصیت الارتقاء العقلی والروحی خاصیت انسانیت بحتۃ، اور خاصیت الارتقاء العقلی، عقلی ترقی کی خصوصیت یا اسپیشلٹی، والروحی، اور روحانی ترقی کی خصوصیت، خاصیت انسانیت، یہ صرف انسانی خاصیت ہے، یہ صرف انسان کے لیے ہے. بحتۃ، پیورلی، اونلی. عقل اور روح کی ترقی صرف انسان تک یا انسان کے لیے خاص ہے. جانور کی عقل ترقی نہیں کرتی، اس کو روحانی ترقی نہیں ملتی. لا یشارکہ فیہا احد من الاحیاء فی ہذہ الارض سوى الجن. لا یشارکہ، نہیں شریک ہو سکتا اس کے، فیہا، اس معاملے میں، احد، کوئی ایک بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا. کس کا؟ انسان کا. کس معاملے میں؟ عقلی اور روحانی ترقی میں. من الاحیاء، زندوں میں سے، فی ہذہ الارض، اس زمین پر، سوى الجن، سوائے جن کے. جنوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق عقلی روحانی ترقی نہیں کر سکتی، کوئی اور اس کے شریک نہیں. اسی لیے انسان کے علاوہ جنات کو بھی مکلف قرار دیا گیا ہے، اس سے عبادت کا، ایمان کا تقاضا کیا گیا ہے. لقد نفخ اللہ عز وجل من روحہ فی ھذا الکائن البشری، تحقیق پھونکا اللہ عز وجل نے اپنی روح سے. الکائن البشری کا کیا مطلب ہے؟ بشری وجود، یعنی انسانی وجود. لیونگ بینگ جو ہے، انسان جو ہے، کائن کا مطلب لیونگ بینگ، کریچر.
اور بشری انسانی. تو انسانی وجود میں اللہ سبحانہ وتعالی نے روح پھونکی. لأن ارادتہ اقتضت، کیونکہ اس کے ارادے کا تقاضا تھا. کس کا ارادہ؟ اللہ تعالی کا. ان یکون خلیفۃ فی الارض، کہ ہو وہ زمین میں خلیفہ، ڈیپیوٹی. وان یتسلم بامر اللہ، اور یہ کہ وہ ریسیو کرے، وصول کرے اللہ کے احکامات. کون؟ انسان. یا اللہ کے حکم سے. مقالید ھذا الکوکب فی الحدود التی قدرها اللہ لہ، اس پلانٹ کی کنجیاں، کیز، مقالید، فی الحدود، ان حدود میں، التی قدرها اللہ لہ، جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کی ہیں. معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کا ارادہ کیا کہ زمین میں ایک خلیفہ بھیجے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے اس پلانٹ کے اندر حدود میں رہتے ہوئے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کی ہیں، وہ کنجیاں سے مراد کیا ہے؟ وہ اوپننگز، وہ ایسے وینیوز، وہ ایسی چیزیں ایکسپلور کرے. مقالید کا مطلب یہ ہے کہ کنجی ہوتی ہے نا کسی بھی چیز کو کھولنے کے لیے، ایسے رازوں تک پہنچے جو ایک لمٹ کے اندر اللہ نے اس کو ایکسپلور کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے. بس اس بنا پر اللہ نے اس کو یہ روح عطا کی ہے، یہ عقل عطا کی ہے، تاکہ انسان اس زمین کے خزانوں کو جہاں تک اللہ چاہے نکالے، استعمال کرے. جیسے ہم کر ہی رہے ہیں نا، کہیں سے سونا نکال رہے ہیں، کہیں سے چاندی، کہیں سے تیل، کہیں سے گیس. تو یہ سب کچھ کہاں تھا؟ سامنے رکھا ہوا تھا، کہیں زمین کے اندر ہی تھا نا، بند تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نکالنے کی صلاحیت کس کو بخشی؟ گائے بھینس کو تو نہیں دی، انسان کو. اور انسان روحانی عقلی ترقی کرتے کرتے ایسے بہت سے رازوں کو پا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ زمین کے اندر کی چیزیں، بلکہ آپ دیکھیے کہ فضاؤں میں، ہواؤں میں جو قوتیں ہیں ان کو بھی مسخر کیا انسان نے. یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے صرف انسان کو بخشی ہیں. وہی الخلافۃ فی الارض، اور یہی خلافت ہے زمین میں. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، تو انہوں نے کیا کہا، کیا تو اس میں بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ آیت میں نے پوری اس لیے کی کہ آگے اگر یہ آیت کا ریمائنڈر ایک دفعہ ہو جائے تو بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، اپنا پلان بتایا، اور فرشتوں نے اپنا کام بتایا کہ یہ سب کچھ تو ہم کر ہی رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس وقت فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تو پھر وہ انسان نے جو کچھ زمین پر آ کر کیا اس میں صرف فساد نہیں تھا، بلکہ جی بالکل بالکل. اور یہ آگے آپ دیکھیں گے کہ اتنی خوبصورتی سے انہوں نے ایکسپلین کیا یہ بات جو آپ نے فرمائی. جی میں کہتی کہ جو یہ کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ اور انٹیلیکٹ، اس میں بھی ایک ماڈریشن ضروری ہے. یا تو انسان بالکل یوز نہیں کرتا، ورس دین اینیملز ہو گیا، یا پھر اس کو کراس کر رہا ہے کہ اس حدود کو بالکل تجاوز کر رہا ہے. تو وی ہیو ٹو اسٹے ان بیلنس. عقل استعمال کرنے میں تو حدود کو نہیں کراس کر رہا، وہ تو ابھی لمیٹڈ ہی ہے، لیکن ریسورسز کو غلط استعمال کر رہا ہے. استاذہ یہ جو عقل اور روح، دے آر ٹو سیپریٹ اینٹیز انٹائرلی، یعنی کہ روحانی ترقی کے بغیر صرف عقل کی وجہ سے یہ دنیاوی ترقی ہو سکتی ہے، یا روح کی مطلب کہ ایک طرح کی اسپانسر ہے عقل کو کرتی؟ نہیں، دونوں الگ 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 الگ. جی فرمائیے.
میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی کتنی بڑی حکمت ہے نا کہ ہر چیز انسان نے ایک ہی زمانے یا ایک ہی وقت میں ایکسپلور یا ڈسکور نہیں کر لی نا، بالکل، بلکہ مختلف زمانوں میں پھر اللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ وہ کرواتا ہے انسان سے. جی یہی ارتقاء ہے. یعنی ایک جنریشن کے تجربات سے دوسری نے فائدہ اٹھایا، پھر وہ آگے بلڈ ہوتا گیا اور پھر وہ آگے سے آگے بڑھتا گیا. یعنی ایک جنریشن کے انسانوں کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ یہاں تک ترقی کرتے جو اس وقت تک انسانوں نے کر لی ہے. جی درست فرمایا آپ نے. السلام علیکم. ایک تو یہی ہے اس کی سورہ بقرہ میں علم آدم الاسماء کلھا، ایک تو اس کو ہم دیکھیں اور پھر اسی کے بعد فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون. تو یہ وہ دونوں بیلنس، یعنی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر فیڈ کر دیے تھے، وہ اصل میں وہ سارے علم ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے جس کے ذریعے ہم آگے سے آگے جاتے ہیں. اور پھر ہدایت کا علم جو ہمیں پیچھے جتنے پیچھے جائیں تبا تابعین، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں. اور پھر ایک امام کا کہنا بھی یہ العلم ابدان و العلم ادیان، یعنی کہ دین اور دنیا کا علم دونوں، بدن کا مطلب میٹر. تو واقعی ہمیں پھر اس میں بیلنس دونوں میں بہت ضروری ہے نا. بیلنس بھی ضروری ہے، لیکن دونوں ساتھ ساتھ یا الگ الگ بھی ترقی کر سکتے ہیں، اور بہترین یہی ہے کہ دونوں ساتھ چلیں. السلام علیکم. میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس طریقے سے ہم ہدایت مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے توفیق عطا ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس کا بھی تجسس ہوتا ہے، تبھی شاید سائنٹیفکلی بھی یہ ساری چیزیں بھی تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. تو ہر بندہ کوئی انوینشنز نہیں کرتا، لیکن کچھ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہوگی یا پھر ان کا تجسس اتنا بڑھ جاتا ہوگا کہ اللہ انہیں یہ عطا فرماتے ہیں، یہ روشنی عطا فرماتے ہیں. اچانک کوئی چیز کسی کو نہیں ملتی، یہ ہمارا خیال ہے کہ اچانک مل جاتی ہے. اس کے پیچھے ایک لمبی محنت ہوتی ہے، ایک عرصے تک ان کا ذہن اس بات پہ سوچ رہا ہوتا ہے یا وہ تجربے کر رہے ہوتے ہیں کہ بالآخر وہ چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے. بعض اوقات خوابوں میں، بعض اوقات خیالوں میں وہ ایک الہام ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک شخص جو بالکل کچھ کام نہ کرے، نکما بیٹھا رہے اور اس کو الہام ہو جائے کسی بڑے سائنٹسٹ کے بننے کا. یہ نہیں ہوا کرتا. ان کی زندگیاں گزرتی ہیں اس کام میں. اور پھر استاد السلام علیکم. یہ بھی جیسا آپ نے کہا کہ فساد بھی عقل سے ہی ہوتا ہے، تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کتنا انہوں نے ہر چیز میں کھادیں ڈال کے، کہتے ہیں ویٹ بھی اتنی نقصان دہ ہو گئی ہے، اور وہ لیکن اس کو اس نقصان کو سمجھ بھی تو رہے ہیں نا. جی جی وہ تجرباتی دور ہے یہ بھی. یعنی انسان مختلف چیزوں کو جب مینیپولیٹ کرتا ہے یا مس یوز کرتا ہے، تو پھر انسانوں میں ہی سے ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو یہ بتانے والے ہوتے ہیں. ورنہ ہمیں کیا پتا کہ اس سے نقصان ہو رہا ہے، وہ بھی ہمیں انسانوں نے ہی بتایا نا. انہوں نے عقل استعمال کی تو ہمیں پتا چلا. السلام علیکم. استاذہ ایک کنفیوژن ہے کہ انسان کی عقل اور روح کے درمیان میں بھی کوئی تعلق ہے، کیونکہ روح تو جانوروں کی بھی ہوتی ہے لیکن جانور کی عقل نہیں ہے. ایسا ہے کہ جو روح انسان کے اندر ہے نا وہ جانوروں میں نہیں ہے. یعنی ان کو بھی زندگی کے لیے ایک روح دی گئی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو عزت بخشی ہے اور سب سے سپیریئر بنایا ہے. اس میں ایک بات، بالکل یہی سوال میں بھی ابھی پوچھنے والی تھی کہ روح تو جانوروں میں بھی ہے لیکن کیوں پھر یہ ممتاز. تو مجھے اس پہ یہ خیال آ رہا تھا سوچ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے خاص طور پہ فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنی روح میں سے دیا ہے. جی بالکل. وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، یعنی ایک خاص روح ہے یہ. جی آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں تو مزید چیزیں واضح ہوں گی. وقد اودع اللہ الانسان القدرۃ علی المعرفۃ، اور تحقیق سپرد کی اللہ نے انسان کے قدرت یا طاقت معرفت پر، یعنی علم حاصل کرنے پر، پہچاننے کی اس کو صلاحیت بخشی ہے. ومن یومہا، اور اس کے پہلے دن سے ہی، وہو یرتقی کلما اتصل بربہ، وہ ترقی کرتا ہے جب بھی وہ اپنے رب سے تعلق رکھتا ہے. واستمد منہ منہج الحیات، اور اس سے حاصل کرتا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. منہج پیچھے پڑھا تھا ہم نے، میتھڈ، طریقہ. وقام بامر الخلافۃ الراشدہ، اور وہ قیام کرتا ہے اس کے حکم سے خلافت راشدہ کو. وما کان لہذا الانسان الصغیر الحجم، اور نہیں اس انسان کے لیے جس کا چھوٹا سا سائز ہے، صغیر الحجم،
القصیر الاجل جس کی چھوٹی سی زندگی ہے، المحدود المعرفہ جس کا علم محدود ہے، ان ینال شیئا من ہذہ الکرامہ کہ وہ خود پا سکے کرامت میں سے کچھ بھی. کرامت کا مطلب عزت. لولا لطف ربہ وکرمہ اگر اس کے رب کا لطف و کرم نہ ہو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور البتہ تحقیق عزت بخشی ہم نے بنی آدم کو اور ہم نے انہیں سوار کیا بر و بحر پر یعنی خشکی اور سمندر پر. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اور بہت سی مخلوقات پر ہم نے ان کو فضیلت بخشی. للہ کم کرامہ تو فللہ یعنی اللہ ہی کے لیے ہے سب تعریف کہ جس نے کس قدر کرامت بخشی یا عزت بخشی. وہ کم نعمہ اور کتنی نعمتیں، وہ کم رحمہ اور کتنی رحمتیں، حصلت للبشریت فی خلق آدم جو انسان کو حاصل ہوئی یا بشریت کو حاصل ہوئی آدم کی تخلیق میں یا اس کی شکل میں. وفی سجود الملائکۃ لہ اور فرشتوں کے اس کو سجدہ کرنے میں. وفی سکنہ الجنہ اور اس کو جنت میں بسانے میں. وفی احباطہ الی الارض اور اس کو زمین پر اتارنے میں. وفی کونہ خلیفۃ فی الارض اور اس کے زمین میں خلیفہ ہونے میں. وفی نسلہ و ذریتہ اور اس کی نسل اور اس کی اولاد میں یا ذریت میں. یعنی ان ساری چیزوں میں انسان دیکھے تو کیسی کیسی کرامت اور کیسی کیسی نعمت اور رحمت انسان کو حاصل ہوئی. یعنی انسان کو کیا کچھ حاصل نہیں ہوا. وقد اظہر اللہ فضل آدم علی الملائکۃ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم کی فضیلت ظاہر کی فرشتوں پر. بما خصہ من العلم الذی لم تعلمہ الملائکہ کیونکہ اس نے انسان کو ایسے علم کے ساتھ خاص کیا کہ جو فرشتوں کو معلوم نہ تھا، فرشتے نہ جانتے تھے. کیونکہ فرشتوں کے پاس کون سا علم نہیں تھا؟ اسماء کا علم، دنیا کا علم، مادی علم. وقد اظہر اللہ فضل آدم علی الملائکۃ بما خصہ من العلم الذی لم تعلمہ الملائکہ اللہ نے آدم کو اس علم کے ساتھ خصوصیت بخشی جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا. وَأَمَرَهُمْ بِالسُّجُودِ لَهُ تَكْرِيمًا لَهُ اور ان کو حکم دیا سجدوں کا اس کے لیے تکریم کرتے ہوئے، اس کی عزت کرتے ہوئے، اس کو عزت بخشتے ہوئے. یعنی یہ انسان کو بہت بڑی عزت بخشی گئی تھی آدم علیہ السلام کو کہ فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ ان کو سجدہ کریں. وَإِظْهَارًا لِفَضْلِهِ اور اس کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا تھا. وَإِمْتِحَانِهِمْ بِالسُّجُودِ لِمَنْ زَعَمُوا اور ان کا امتحان لینے کے لیے ان کو سجدے کا حکم دیا جنہوں نے یہ سمجھا انہ یفسد فی الارض کہ انسان زمین میں فساد کرے گا. ویسفک الدماء اور خون بہائے گا. فاسجدہم لہ تو اللہ نے سجدہ کرایا ان کو اس کے سامنے. واظہر فضلہ علیہم اور اس کی فضیلت کو ان پر ظاہر کر دیا. لما اثنوا علی انفسہم جب انہوں نے اپنی تعریف کی تھی. کیا تعریف کی تھی فرشتوں نے اپنی؟ ہم بھی عبادت گزار ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور آدمی تو بس خون بہائے گا، فساد کرے گا. تو اسی وقت پتہ چل گیا کہ آدم تو کائنات کو ایکسپلور کرے گا اور اس کی اولاد جو ہے وہ بہت کچھ جانے گی اور ترقی کرے گی. اور پھر یہ سارے جو نام سکھا دیے یعنی علم آدم الاسماء کلھا سارے کے سارے اس دنیا کی چیزوں کے نام تو وہ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا ان سب چیزوں کا. تو اس علم کی بنا پر انسان کو وہ عزت اور وہ مقام ملا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جن اقوام کے پاس خواہ روحانی ترقی نہیں بھی لیکن اگر صرف مادی ترقی ہے اور جن چیزوں کا نام آدم کو دیا گیا تھا انہوں نے ان چیزوں کو استعمال کر لیا اور ان کو ایکسپلور کر لیا اور ان کے فائدے جان لیے تو اس بنا پر دنیا میں بھی ان کو دوسری قوموں پر قوت، عزت اور ترقی حاصل ہوئی. تو یہ ترقی کا راز بتا دیا گیا، عقلی ترقی کا راز. وَذَمُّ الْخَلِيفَةَ الَّذِي اصْطَفَاهُ رَبُّهُمْ اور انہوں نے مذمت کی تھی اس خلیفہ کی جس کو ان کے رب نے منتخب کیا تھا، چن لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں صرف وہ قابل مذمت ہی نہیں، وہ بہت کچھ کرے گا بھی.
واستخرج سبحانہ ما كان كامنا في نفس ابلیس من الكبر والمعصیة والذی ظہر عند امرہ بالسجود مع الملائکۃ لآدم، اور نکال لیا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو چھپا ہوا تھا ابلیس کے نفس میں اندر کبر اور معصیت میں سے، اور جو ظاہر ہو گیا اس وقت جب اس کو سجدوں کا حکم ملا تھا فرشتوں کے ساتھ کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ٹیسٹ کے ذریعے فرشتوں کو بھی آزما لیا اور ان کے اندر جو بات تھی اس کو بھی غلط ثابت کیا، اور دوسری طرف ابلیس کے اندر جو کچھ چھپا ہوا تھا وہ بھی باہر آ گیا. سبحان اللہ. بہت بڑا سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے کہ ہم پر جو امتحان آتے ہیں نا، ناپسندیدہ اوقات جو ہم پر آتے ہیں، یہ دراصل ہماری اصلیت کی پہچان کرانے کے لیے آتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے، اور کسی اور سے زیادہ خود ہمیں بتانے کے لیے کہ اے انسان ابھی تم کس درجے پر ہو، کہاں ہو، تمہارے اندر کیا خرابی ہے، کیا کمی ہے، کہاں کمزوری، کون سی ویکنس ہے، ابھی تمہیں کہاں پختہ ہونے کی ضرورت ہے. فرشتے بھی عقل سمجھ رکھتے تھے، اور جب انہیں یہ نظر آیا کہ آدم کو اختیار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے نتیجہ نکالا، مگر وہ نتیجہ یہ تصویر کا صرف ایک رخ تھا، دوسرا ان کو معلوم نہیں تھا. اور وہ ایک رخ کیا تھا کہ جس کو اتنی آزادی ملے گی وہ تو بہت کام خراب کرے گا، لیکن دوسری طرف جو چھپی ہوئی چیز تھی وہ کیا تھی کہ اس کے پاس علم بھی ہے، اس کو اللہ نے علم دیا ہے، اس بنا پر اللہ نے اس کو زمین کی خلافت دی ہے. تو جب فرشتوں کو کہا گیا کہ نام بتاؤ چیزوں کے تو وہ نہیں بتا سکے، انہوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا. پھر آدم سے کہا گیا، آدم نے بتا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. تبدون تو انہوں نے بتا دیا یسفک الدماء، تکتمون کیا کہ ان کے اندر بھی یہ تھا کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ سامنے لے آیا. جب انہیں نام نہیں آئے تو آپ سوچئے کہ ذرا آپ دنیا کے سین میں دیکھیے نا، کہ اگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہو کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، اسی وقت اس کے سامنے کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ جس میں وہ کچھ نہ کر سکے، کچھ بھی نہ کر سکے، تو اس کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے پھر کہ کامل نہیں، پرفیکشن نہیں ہے یہاں. اچھا دوسری طرف ابلیس بڑا عبادت گزار تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا، فرشتوں سے دوستی تھی، لیکن اندر خرابی تھی. اللہ نے اس کو بھی امتحان میں ڈالا، اس کی بھی کمزوری سامنے آ گئی، اور وہ تکبر تھا، حسد تھا. دونوں ہی آزمائے گئے، فرشتے بھی آزمائے گئے اور ابلیس بھی آزمایا گیا، اور دونوں کے اندر جو کچھ تھا وہ سامنے آ گیا. اسی طرح پھر آدم آزمائے گئے، اور جو ان کے اندر تھا بھول وہ بھی باہر آ گئی کہ آدم بھی ویکنس کے ساتھ جا رہا ہے اور وہ اس کا بھولنا ہے. اور ہم سب بھی دنیا میں کس لیے ہیں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اور ہم وہ ساری ویکنیسز رکھتے ہیں جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہیں، چاہے ہم کہیں بھی پہنچ جائیں، کتنے بھی بڑے عالم بن جائیں، کتنے بھی بڑے عبادت گزار بن جائیں، کچھ بھی کر لیں، کتنی بڑی بڑی اچیومنٹس ہوں، ایک طرف ہمارا گراف کہیں جا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہاں جا رہے ہوتے ہیں. روحانی ترقی کے باوجود اخلاقی ترقی ہماری کا کیا حال ہوتا ہے. ایٹ ٹائم کیسے کیسے ہم پھسلتے ہیں، کیسے کیسے بھولتے ہیں. اور پھر مزید امتحان کی ابلیس ساتھ ہے، شیطان ساتھ ہے ہر وقت ورغلانے کے لیے. تو یہ سب چیزیں ہمیں ہماری اصلیت اور حقیقت یاد دلاتی رہتی ہیں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم کامل نہیں ہیں، ہمیں مسلسل ہدایت کی ضرورت ہے، ہمیں مسلسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی اور مرتے دم تک اپنا تزکیہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے. قد افلح من زکاہا. اور تزکیہ صفائی اسی طرح ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک جھٹکا، ایک کے بعد ایک جھٹکا، ایک کے بعد ایک پھسلن، ایک کے بعد ایک پھسلن. اور یہ ماضی کے تجربات پھر انسان کو میچور کرتے چلے جاتے ہیں، اور کرتے کرتے وہ آگے بڑھتا ہے، اور یہ سفر مرتے دم تک جاری رہتا ہے. کبھی بھی انسان یہ نہ کہے کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے.
اور میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں، اب مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. یہ سب ہوتا رہے گا. بس دعا اس چیز کی کرنی چاہیے کہ ہمارا اختتام اور انجام وہ اچھا ہو، وہ ایمان پر ہو. اس وقت ہمیں ابلیس نہ ورغلائے. وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِندَ الْمَوْتِ. موت کے وقت بھی وہ انسان کو ورغلاتا ہے کہ اللہ اس وقت اس کے ورغلانے سے مجھے بچا لینا. اور یہ اللہ ہی کی مدد کے ساتھ ہو سکتا ہے. انسان اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر سچویشن میں. جی کچھ کہنا چاہیں؟ تھوڑا سا کہہ لیجیے. استاذہ اس میں تربیت کا اصول بھی نظر آ رہا تھا کہ جیسے گراف ایک وقت میں ایک طرف ہوتا ہے اور دوسری طرف نیچے ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں صورتیں جانتے تھے تو انسان کی تخلیق ہوئی. میں سوچی تھی کسی کی بھی تربیت کرنی ہو یا کسی سے کام لینا ہو تو ہم جو ایک سائڈ پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر لمیٹڈ ہو جاتے ہیں تو ہم کتنا اپنا نقصان کرتے ہیں، اور دوسری طرف کیا کچھ ان کے اندر ترقی کے چانسز ہوتے ہیں اور وہ اگنور کر دیتے ہیں. بالکل. ایون بچوں کے اندر بھی سادہ سیم چیز. بالکل. السلام علیکم استاذہ. آپ نے جو کہا شیطان ساتھ لگ جاتا ہے موت کے وقت، تو مجھے ایک ریئل ایکسپیرینس بتانا کیونکہ میں انوالو ہوتی ہوں تو آئی سی اے لاٹ. تو ایک بابا جی انڈیا سے آئے اور ان کی بہو کنیڈین تھی، انہوں نے بہت خدمت کی، کینسر ہو گیا، ہاسپٹل میں تھی. تو کیونکہ بہو نے خدمت زیادہ کی، آخر وقت مرنے سے پہلے کہتے ہیں اپنے پریسٹ کو بلاؤ، تم اتنی اچھی ہو تو میں تمہارا دین قبول کرتا ہوں. نعوذ باللہ. تو یہ ریئل فیکٹس ہیں جن کو ہم کئی دفعہ استاد سے سنتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ یہ ہو سکتا ہے. تو ساری زندگی انہوں نے عبادت کی اور آخری وقت کیونکہ بہو نے بہت خدمت کی تو ان کے دین پہ چلے گئے. استغفر اللہ. حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان ساری زندگی جنت میں جانے والے کام کرتا ہے اور چند ہاتھ ہی رہ جاتا ہے دور کے، موت سے پہلے ایسا کوئی کام کر جاتا ہے کہ جہنم میں جا پہنچتا ہے. تو اس لیے انسان کو تکبر یا کبھی اپنی نیکی کا یا عبادت کا یا علم کا یا تقوی کا یا کسی بھی چیز کا ہونا نہیں چاہیے، اور اگر آئے تو پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت کون سی چیز ہم پر کہاں سے حملہ آور ہو جائے. اور اسی طرح اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ انسان سمجھنا چاہیے کہ انسان ہے نا، اس لیے ہوا، بھول ساتھ ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا. آگے چلتے ہیں. فاستحق اللعنة والطرد والابعاد على ما كان كامنا في نفسه. فاستحق تو وہ مستحق ہو گیا، کون؟ ابلیس. اللعنة لعنت کا، والطرد دور پھینکے جانے کا، والابعاد اور بعد کا، یہ سارے ہم معنی لفظ ہیں. علی ما کان اس پر جو تھا، کامنن چھپا ہوا، فی نفسی ہی اس کے دل میں، اس کے اندر چھپا ہوا تھا، ظاہر نہیں کر رہا تھا، اور وہ ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بنا پر پھر اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. واللہ یعلم ذلک، اللہ اس کو جانتا تھا کہ یہ اس کے اندر خرابی ہے. ولیکن لم یکن لیعاقبہ علی ما علمہ، لیکن اللہ ایسا نہیں کہ اس کو سزا دے اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو جانتا ہے. بل علی وقوع معلومہ، بلکہ اپنی معلومات کے واقع ہونے کا وہ انتظار کرتا ہے، یعنی وہ سزا دیتا ہے اس بنا پر کہ انسان یا جو بھی جس کو بھی اس نے پکڑنا ہے وہ اس میں پڑ جائے تو پھر یعنی ثابت ہو جائے. الذی لم تکن الملائکۃ تعلم، جس کو فرشتہ نہیں جانتے تھے. فلما امتنع من السجود علموا خبثہ، پھر جب اس نے سجدوں سے انکار کیا تو وہ جان گئے اس کی خباثت. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ انسانوں میں سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک شخص بظاہر بہت پائس، نیک، پرہیزگار، متقی نظر آتا ہے تو آپ اس پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، اور جب کوئی ٹیسٹ آتا ہے، کوئی امتحان آتا ہے تو پھر اس کی اصلیت کھل جاتی، پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے. یعنی بعض اوقات انسان کو شک بھی پڑتا ہے نا کہ یہ کچھ گڑبڑ سی بات ہے، لیکن انسان کہتا ہے نہیں شاید میرا ہی کوئی گمان ایسا ہے. لیکن جب کوئی ریئل ٹیسٹ آتا ہے پھر کھرا کھوٹا الگ ہو کے نظر آ جاتا ہے کہ کون واقعی آپ سے محبت کرتا ہے، کون آپ سے حسد کرتا ہے، کون آپ کا کتنا خیر خواہ ہے، کس کے دل میں آپ کی کتنی قدر ہے. تو یہ ساری چیزیں
امتحان میں پڑھ کر سامنے آتی ہیں. فلما امتنع من السجود علموا خبثه، پھر جب وہ رک گیا، امتنع ابلیس یعنی من السجود، سجود سے، علموا خبثه، تو فرشتوں نے جان لیا اس کے خبث کو. خبث کیا کہتے ہیں؟ جو گندگی اس کے اندر تھی. وسبب معصیت ابلیس الاستکبار والاباء والکفر، ابلیس کے گناہ کا سبب کیا تھا؟ اب گناہوں کے اسباب دیکھیے. الاستکبار، استکبار کس کو کہتے ہیں؟ ابا واستکبر نہیں پڑھا قرآن میں؟ تکبر، بڑا بننا چاہا. والابا، ابا سے مصدر ہے، ابا یا ابا، انکار کیا. والکفر، اور کفر. وانما ذکر تلک الشبہۃ تعنتا، اور بے شک اس نے اس شبہ کا جو ذکر کیا وہ سرکشی کی وجہ سے تھا. اذ لیس فی امرہ بالسجود لآدم ما یناقض الحکمۃ بوجہ، کیونکہ آدم کو سجدہ کرنے کے حکم میں کوئی چیز حکمت کے خلاف نہ تھی ایک اعتبار سے. یعنی اس نے کیا کہا تھا؟ ابلیس کا شبہ یا ابلیس کا خیال کیا تھا کہ یہ حکم ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں تو میں بہتر ہوں، اور یہ مٹی سے پیدا کیے گئے، تو یہ شبہ سے مراد اس کا خیال. یعنی ابلیس کا خیال باطل تھا، درست نہ تھا، کیونکہ اللہ تعالی کا یہ حکم حکمت کے منافی نہیں تھا. اس کی کوئی وجہ تھی کہ اللہ نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، اور ابلیس نے سرکشی کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا. وشبہۃ ابلیس الداحدہ، اور ابلیس کا جو خیال تھا وہ داحدہ کا مطلب تھا کمزور، پھسلنے والا. انہ قال، کہ اس نے یہ جو کہا، انہ خلق من نار، کہ وہ تو آگ سے پیدا کیا گیا، وآدم خلق من طین، اور آدم مٹی سے بنائے گئے. والنار خیر من الطین، یہ اس کا خیال تھا، شبہ تھا کیا؟ آگ بہتر ہے مٹی سے، یہ اس کا اپنا ہی خیال تھا، حقیقت نہیں تھی یہ. فہو خیر من آدم، تو اس نے سمجھا کہ وہ آدم سے بہتر ہے. فکیف یخضع لہ، تو وہ اس کے آگے کیوں جھکے؟ کس طرح جھکے؟ کما قال سبحانہ لابلیس، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے بنایا. فلما امتنع ابلیس من السجود، جب ابلیس نے انکار کیا سجدے سے، وعصى ربہ واستکبر، رب کی نافرمانی کی اور تکبر کیا، حطہ اللہ من مرتبتہ العالیہ، گرا دیا اس کو اللہ نے اس کے بلند مرتبے سے، الی اسفل سافلین، سب نچلوں سے نچلا کر کے یا نچلا بنا کے، وَأَحْبَطَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت سے نکال دیا، اتار دیا. لِأَنَّهَا دَارُ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، کیونکہ وہ تو گھر ہے پاک صاف لوگوں کا. فَلَا تَلِيقُ بِأَخْبَثِ خَلْقِ اللَّهِ وَأَشَرِّهِمْ، جنت قابل نہیں، لائق نہیں، کس کے؟ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ خبیث اور شریر کے. فَأَحْبَطَ إِلَى الْأَرْضِ ذَلِيلًا مُهَانًا، تو اس نے گرا دیا، نکال دیا اس کو زمین کی طرف، ذلیل کر کے، رسوا کر کے. جزاءً علی کبرہ، اس کے تکبر کی سزا کے طور پر، وعجبہ، اور خود پسندی کی. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے اتر جاؤ، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم یہاں تکبر کرو، پس نکل جاؤ، کیونکہ تم ذلیل ہونے والوں میں سے، چھوٹا بن کے رہنے والوں میں سے. وشبہۃ ابلیس باطلۃ حسا وعقلا وشرعا، اور ابلیس کا شبہ جو ہے وہ باطل تھا، ابلیس کا خیال بالکل غلط تھا. یعنی خیال کو شبہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو خیال ہوتا ہے نا وہ بھی کوئی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، وہ بعد میں پروو ہوتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، حسی اعتبار سے بھی، عقلی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی. حسی کیا کہ وہ تو ثابت ہو گیا تھا، سامنے آ گیا. عقلی اعتبار سے
یعنی عقل بھی اس کو نہیں مانتی کہ واقعی آگ مٹی سے بہتر ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی کہ اللہ کا حکم تھا اور اس نے نافرمانی کی. کیونکہ اب اس کی وجہ بتاتے ایکسپلین کرتے. فَإِنَّ الطِّينَ وَالتُّرَابَ خَيْرٌ مِّنَ النَّارِ، کیونکہ حقیقت میں مٹی اور ڈسٹ جو ہے تراب یہ آگ سے بہتر ہے. فَإِنَّ النَّارَ طَبْعُهَا الْفَسَادُ وَالْإِتْلَافُ، کیونکہ آگ کی طبیعت میں فساد اور ضائع کرنا ہے. وَالتُّرَابُ طَبْعُهُ النَّفْعُ وَالْإِنبَاتُ، اور مٹی کی طبیعت میں کیا ہے؟ فائدہ پہنچانا اور اگانا، انبات. والنار طبع الخفة والطیش، اور آگ کی طبیعت میں ہلکا پن اور غصہ دلانا ہے، یعنی بھڑکنا ہے. طیش یعنی بھڑکنا. والتراب طبعه الرزانة والسکون، اور مٹی کی طبیعت میں کمپوزر ہے اور سکون ہے، یعنی مٹی کمپوزڈ ہے اور پرسکون چیز ہے، بیٹھی ہوئی ہے. والتراب یخلق اللہ فیہ ارزاق الحیوان ولباسہم ومساکنہم، اور مٹی سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے حیوانوں کے رزق، ان کے لباس اور ان کے گھر. بخلاف النار، آگ کے برعکس، التی تحرق کل شیء، جو ہر چیز جلا دیتی ہے. والتراب اذا وضع فیہ الحب اخرجہ اضعافا کثیرہ، مٹی میں جب کوئی دانہ رکھا جاتا ہے تو وہ اسے کئی گنا زیادہ کر کے نکالتی ہے. قرآن میں مثال آتی ہے نا، ایک دانہ 700 بن جاتا ہے. بخلاف النار، آگ کے برعکس، التی تأکل، جو کھا جاتی ہے، کل ما یودع فیہا، جو بھی اس میں ڈال دے سب کو ہلکا کر دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے. والارض وصفها اللہ بالبرکہ، زمین کو اللہ نے برکت کے ساتھ اس کا وصف بیان کیا. واما النار فہی مذہبۃ للبرکہ، اور جہاں تک آگ کا تعلق ہے تو وہ تو برکت لے جانے والی ہے. وَأَوْدَعَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْمَنَافِعِ وَالْأَقْوَاتِ، اللہ نے زمین میں بہت سے فائدے اور روزیاں رکھی، قوت کی جمع اقوات. وَالثِّمَارُ وَالْأَشْجَارُ، پھل اور درخت. وَالْمَعَادِنُ وَالْعُيُونُ، اور کانے اور چشمے. وَالنَّبَاتُ وَالْحَيْوَانُ وغیرہ، اور نباتات اور حیوانات وغیرہ وغیرہ. مَا لَمْ يُودَعْ فِي النَّارِ شَيْئًا مِّنْهُ، جبکہ آگ میں اس میں سے کچھ بھی نہیں رکھا، یعنی ان فائدوں میں سے. وَالنَّارُ، اور آگ، وَإِن كَانَ فِيهَا بَعْضُ الْمَنَافِعِ فَالشَّرُّ كَامِنٌ فِيهَا، آگ میں اگرچہ بہت سے فائدے بھی ہیں مگر اس کا شر چھپا ہوا ہے. یعنی آپ اس کے قریب تو جائیں پھر بتائے گی آپ کو. دور سے تو اچھی لگتی ہے، خوبصورت، روشنی بھی دے رہی ہے، آگی ہیٹ بھی دے رہی ہے، سب کچھ، لیکن آپ اس کے قریب جائیں چھوڑے گی نہیں. کوئی بھی چیز اس کے قریب جائے اس کو نہیں چھوڑے گی، اس کو جلا کے ہی رکھے گی، ختم ہی کرے گی. اگرچہ وہ پکاتی بھی ہے سب کچھ، لیکن ذرا سی بھی اس کی ہیٹ زیادہ ہو جائے تو اسی پکے ہوئے کو بھی جلا دیتی ہے. جی ہاں. وقد استخرج اللہ من هذا الخلیفۃ وذریتہ الانبیاء والرسل، اللہ نے اس خلیفہ کی اولاد میں سے انبیاء اور رسول پیدا کیے. والعباد والعلماء، اور اپنے خاص بندے اور عالم. والمجاہدین والمتصدقین، مجاہد اور صدقہ کرنے والے. والاولیاء والمؤمنین، اولیاء اللہ اور مؤمن. وعمر بہم الجنہ، اور آباد کیا ان کے ذریعے جنت کو. ومیز الخبیث من ذریتہ من الطیب، اور ممتاز کر دیا، ڈسٹنگوش کر دیا اس کی اولاد میں سے ناپاک کو پاک سے. وعمر بہم النار، اور آباد کیا ان کے ساتھ آگ کو. وقد خلق اللہ آدم علیہ السلام فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہترین شکل پہ پیدا کیا. وَأَكْمَلِ صُورَةٍ وَأَجْمَلِهَا، فی جو ہے نا پیچھے احسن تقویم، اکمل صورہ وَأَجْمَلِهَا، سب سے کامل صورت اور سب سے خوبصورت شکل میں. وَأَكْمَلَ مَحَاسِنَهُ الْبَاطِنَةَ بِالْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالْوَقَارِ، اور اس کے باطن کو خوبصورت بنایا علم کے ساتھ، حلم کے ساتھ، وقار کے ساتھ. آپ دیکھیے یہ تین چیزیں انسان کو خوبصورت بناتی ہے. یہ انسان کی ریئل بیوٹی کیا؟ علم، حلم، وقار. یعنی علم بھی ہو، اس کے ساتھ برداشت بھی ہو، حلم بھی ہو، اور پھر وقار بھی ہو. بھونڈی حرکتیں نہ کرے انسان. کب سب سے زیادہ بھونڈا بن جاتا ہے؟ جب وہ غصے میں آتا ہے. وَتَوَلَّى رَبُّهُ خَلْقَهُ بِيَدِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش یا اس کی تخلیق اپنے ہاتھ سے کی. فَجَاءَ فِي أَحْسَنِ خَلْقٍ، بہترین شکل پہ بنایا. وَأَجْمَلِ صُورَةٍ، بہترین صورت پہ، خوبصورت ترین صورت پہ.
طولہ فی السماء 60 ذراعا، اس کا قد 60 گز آسمان کی طرف، یعنی اوپر. ہائٹ اس کی 60 میٹرز. ذراع کہتے ہیں اصل میں یہ جو بازو ہوتا ہے، گز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ بازو کا یہ جو ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. 60. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ لمبے قد کے ہوتے ہیں عموماً وہ زیادہ بیوٹیفل قرار دیے جاتے ہیں، یعنی کہ لمبا قد عموماً. تو آدم علیہ السلام کا تو 60 گز تھا یا 60 ہاتھ تھا. قد البس رداء الجمال والحسن، اور اس کے ساتھ ان کو پہنا دی حسن و جمال کی چادر، والمہابہ والبہا، اور روب اور رونق. اب آپ دیکھیے کہ کتنے حسین ہوں گے وہ، لمبے قد کے، انتہائی خوبصورت، اور پھر ان پہ جنت کا لباس، اور پھر ان کا روب، ہیبت، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو رونق چہرے پر. فرأت الملائکہ منظرا لم یشاہدوا احسن منہ ولا اجمل، تو فرشتوں نے ایسا منظر دیکھا، اتنا خوبصورت اور اتنا حسین جس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا تھا. جنت سج گئی ہوگی نا، یعنی آپ درختوں سے کمپیئر کریں اور باقی مخلوقات سے کمپیئر کریں تو انسان جو بہترین شکل پر، بہترین لباس میں، بہترین خوبصورتی، اور پھر اندر علم بھی اور حلم بھی اور وقار بھی اور ہیبت بھی اور جمال بھی اور رونق بھی، وہ ساری چیزیں مل کے کیا حسن تھا ان کا. فوقعوا كلهم سجودا بامر ربهم عز وجل، تو یہ دیکھتے ہی سارے کے سارے گر پڑے سجدے میں اپنے رب کے حکم سے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. فانه امتنع عن السجود حسدا، وہ رک گیا سجدہ کرنے سے حسد کی وجہ سے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا. یہاں ایک بات مکمل ہوتی ہے، آگے نئی بات شروع ہوگی. بیوٹی کی بات ہو رہی ہے. اصل تو فزیکل بیوٹی جب ہی خوبصورت ہوتی ہے جب یہ تین چیز ہو، علم، حلم اور وقار. ادروائز وہ فزیکل بیوٹی بھی کس کام کی، لیکن ان میں کتنا اچھا دونوں چیزوں کا تھا مجموعہ. اب دیکھیے کہ جانور کتنے بھی خوبصورت ہوتے ہیں نا، کچھ جانور بہت پیارے ہوتے ہیں، کچھ کو اللہ نے خاص حسن دیا ہے، جیسے مختلف پرندے ہوتے ہیں، ان کے اوپر رنگ ہوتے ہیں، سب کچھ، لیکن ان میں عقل اور وہ بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو وہ حسن آدھا ہوتا ہے. کبھی کبھی بڑی غلط کام کر دیتے ہیں پرندے، اتنے خوبصورت ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل، سارے جانوروں کا یہی حال ہے. آپ ان کو کتنا بھی پالیں، کچھ بھی کریں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر جائیں گی. استاذہ جیسے کلاس میں ٹیچر کو پتا ہوتا ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس کس اسٹیج پہ ہیں، لیکن کبھی بھی وہ اس کو پرائز نہیں دے سکتی، اس کو کوئی میڈل نہیں دے سکتی جب تک کہ وہ امتحان میں سے گزر کے اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتے. بالکل. اور دوسری بات یہ کہ استاذہ اگر آپ جیسے بچوں کو دہرا رہے ہوتے ہیں نا سورت، تو سارے بچے منہ ہلا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو ایک ایک کر کے پڑھائیں تو کسی کو کچھ بھی نہیں آتا اور وہ ویسے ہی منہ ہلا رہے ہوتے ہیں، تو امتحان سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. صحیح. امتحان سے ہی بہت کچھ پتہ چلتا ہے. امتحان سے انسان کو اپنا بھی پتہ چلتا ہے اور دوسروں کا بھی چلتا ہے. میں یہ سوچی تھی کہ یہ جو بات آئی ہے نا کہ جان گئی، پتہ چل گئی اس کی خباثت، سجدہ نہ کرنے، تو ویسے بھی اگر کوئی کسی کی بات نہیں مانتا یا کوئی اسے کام دیا جائے یا تھوڑا سا کچھ عرصہ ساتھ رہتا ہے تو اس کی ساری وہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ساتھ رہنے سے ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں نا. بالکل. اور خاص طور پر جب کسی کو کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے، کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا ڈیوٹیفل ہے، کتنا پرومسنگ ہے، کتنی بات کا سچا ہے. ورنہ کچھ لوگ باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو فیل ہو جاتے ہیں. استاذہ یہ بات دیکھ رہی تھی کہ ابلیس جو تھا وہ کتنا ججمنٹل تھا نا، کہ ایکسٹرنل فزیکل اپیرنس پہ اس نے اپنی ججمنٹ دی کہ یہ جو ہے یہ مٹی سے بنے اور میں آگ سے بنا ہوں اس لیے سپیریئر ہوں. اور ہم بھی یوزلی یہی کرتے ہیں، ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں بیکاز آف دیئر فزیکل اپیرنس، کالا گورا ہونا اور دولت مند ہونا. اور یہ وہی بات نا کہ حسن، عقلن اور شرن یہ غلط ہے، اور ہم کسی کا علم اور وقار نہیں دیکھتے کہ ہم ججمنٹل کسی کے بارے میں فوراً ججمنٹ پاس کرنے کے بجائے ہم اس کی انٹرنل کوالٹیز کو تو پہلے دیکھ لیجئیں اور پھر اس پہ بات کریں. پیچھے آسیہ کو دیجیے. استاذہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ تین اور تراب کا جو کمپیریزن انہوں نے دیا ہے اور جس طرح سے یعنی ذہن کھل رہا ہے کہ تراب کی طبع کیسی ہے
اور ہم اس سے پیدا کیے گئے. تو ہمیں اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چاہیے, کیا ہم میں یہ سب ہے؟ ہم بھی نافع اتنے ہیں کہ ہم میں کوئی سیڈ رکھے تو وہ اتنا پھل دے. اللہ تعالیٰ نے تو برکت رکھ دی ہے, لیکن اپنے مزاجوں کو خراب کر کے تو بعض اوقات چیزوں کو برباد کرنے والے تو نہیں ہم ہو جاتے. نار والی تباہ تو نہیں ہم نے اپنائی, کیونکہ we're not created with that تباہ. بالکل, کیونکہ نار والی تباہ سے ہی فساد ہوتا ہے نا, اور وہ قتل و غارت اور خون بہانا اور یہ سب کچھ. اور یہ جو سیڈ والی بات بہت دلچسپ لگی مجھے کہ کیا ہم بھی اتنے پروڈکٹیو ہیں اور اتنے نفع مند ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ صحابہ کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں نا, ایک ایک کو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر جو ایمان کا بیج بویا اور جو علم کا, قرآن اور سنت کے, تو اس کے بعد کیسے کیسے وہ پھلے پھولے اور کس قدر نفع مند ثابت ہوئے. اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ایک ایک نے کیسا نفع پہنچایا. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی آپ کی امت میں سے, جن کے لیے آپ ہر نماز میں دعائیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہمیں کسی چیز کا علم ہو جاتا ہے, ہمیں کوئی خیر مل جاتی ہے, ہم اس کو کتنا بانٹنے والے اور دینے والے ہوتے ہیں. وہ خیر جو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہمارے اندر رکھ دی, کچھ صلاحیتیں, کچھ قابلیتیں, اور وہ جو پھر بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں نعمتیں ملتی چلی جاتی ہیں, ہم ان نعمتوں کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور ان کو واپس کیسے لوٹا رہے ہیں, انسانوں تک کیسے لے جا رہے ہیں, اور رب کا شکر کتنا ادا کر رہے ہیں. اور استاذہ یہ کہ ساری درخت سیب کے نہیں ہو سکتے, بالکل ہر بیچ فرق ہوئے گا, کوئی آم ہوئے گا, کوئی سیب ہوگا, کوئی مالٹا ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی سیب ہمارے سامنے ہے تو ہم بھی سیب ہی بن جائیں, بالکل چاہتے ہیں کہ ویسی کہ ویسے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں صلاحیت ڈفرینٹ رکھی ہوئی ہے, تو اس کے حساب سے دیکھنا. اصل چیز ہے فائدہ مند ہونا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ بعض بوٹیاں ایسے بالکل جلی سڑی سی نظر آتی ہیں, لیکن ان میں ایسے ایسے فائدے ہوتے ہیں, ایسی ایسی بیماریوں کی کیور ہوتی ہے اس میں, جو سیب بھی نہیں کر سکتا اور بڑے بڑے خوبصورت پھل بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہر چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی ضرورت ہے. جی استاذہ, میں یہاں دیکھ رہی ہوں کہ جو علم, حلم اور وقار کی بات کی جا رہی ہے, یہاں پر علم تو آ جاتا ہے الحمدللہ, ایک بچپن سے اسکول میں ڈال دیے جاتے ہیں, پھر یونیورسٹی بھی کر لیتے ہیں, دنیا کا علم, پھر دین کا شوق آ جاتا ہے, پھر دین کا حاصل کر لیتے ہیں. پھر کیا ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر اتنا وقار پیدا ہوتا ہے؟ میں نے زیادہ تر دنیا میں جتنی زندگی گزری ہے کہ جو لوگوں کے پاس علم آ جاتا ہے, پتہ نہیں ان کے اندر حلم اور وقار کی بہت کمی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں, نہ کہ ان سے اور میگنیٹ کی طرح چپکیں کہ بس اس بندے سے مجھے کچھ مل جائے, لیکن ڈر کے پیچھے ہوتے ہیں بیکاز آف دیئر حلم, بیکاز آف دیئر برداشت. آئی ڈونٹ نو وٹ دے تھنک اباؤٹ دیم سیلوز کہ میرے پاس اتنا علم آ گیا ہے اور تم کیا ہو. تو وہ وقار جو کہ ایک درخت کے اندر اتنا پھل لگنے سے جو نیچے گرتا ہے, جب اس کے اندر انکساری آتی ہے, وہ انکساری کی کمی ہے. آئی تھنک ہمارے علم میں ساتھ ساتھ انکساری پیدا ہونی چاہیے. بالکل, اصل علم جو حقیقی علم ہوتا ہے, اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ زمین پر وہ ڈالا گیا ہے, جس طرح کی زمین ہوتی ہے پھر اس سے اسی قسم کا پھل نکل رہا ہوتا ہے. تو شیطانی اثرات سے انسان اگر محفوظ رہے نا, کیونکہ شیطان نے تکبر کیا تھا اپنی عبادت کی وجہ سے, اپنی عقل کی وجہ سے. اس نے عقل استعمال کی تھی نا غلط طریقے پر, تو غلط لاجک پیش کی تھی, تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اکڑ گیا, اس میں سرکشی آ گئی, اور پھر جو اس نے کیا اس میں وہ وقار بھی نہیں تھا. جو بحث اس نے کی, کیا اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جس طرح کا سوال جواب کیے اور اللہ تعالیٰ کو جس طرح مورد الزام ٹھہرایا, کیا اس میں کوئی وقار تھا؟ یعنی اس کی گفتگو میں کوئی وقار نظر نہیں آتا. تو یہ پھر شیطانی اثرات ہیں جو انسان کے اندر آ جاتے ہیں علم کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ابلیس کو پتا تھا کہ انسان کو علم کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے, اس لیے وہ علم والوں کے پیچھے اور زیادہ پڑ جاتا ہے. ایک عام لا علم, نا سمجھ, کم عقل انسان کے پیچھے وہ کم پڑتا ہے, لیکن جتنا جتنا جو آگے بڑھتا جاتا ہے نا, اس کا پیچھا اتنا زیادہ پھر وہ کرتا ہے, اور اس کو اور زیادہ مشکل سے پھانسنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر علم کے ساتھ اس کے اندر عمل آ گیا اور اس کے اندر برداشت آ گئی تو یہ تو بہت زیادہ کامیاب انسان بن جائے گا. لہٰذا جو اس نے کمایا اس کا ضائع کرو. تو بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے. استاذہ یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اس پورے واقعے میں سمینا و اطانا کا پورا حکم واضح ہے کہ شیطان نے اپنی سوچ لڑائی اس میں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے. تو شروع میں اس میں کہا تھا کہ آدم علیہ السلام جو تھے بھول گئے تھے, تو ان کا بھول جانا کی وجہ سے وہ
غلطی ہوئی، لیکن شیطان نے تو بھولا نہیں بلکہ اس نے قصدن ایسا کیا، تو آدم کا غلطی مانی گئی اخفا ہلکا اور شیطان کا بھاری. تو ہمیں بھی اپنی عقل لڑانے کی اللہ کے احکامات میں کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے عقل ہی اس طرح استعمال کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ کر کے عمل کے قابل ہو سکیں، نہ کہ ان کو جھٹلانے کے لیے اور عمل سے بھاگنے کے لیے تعویلیں کریں. تو یہی ارتقاء ترقی اور روح کی بھی بلندی ہے. اس سے علم کی فضیلت کتنی پتہ چلتی ہے نا، کیونکہ ابلیس کے پاس علم نہیں تھا تو اس لیے اس نے نار کو اچھا سمجھا، زیادہ اہمیت دی، لیکن اصل علم کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یعنی انسان مٹی سے بنا ہوا ہے، اس میں کتنی خصوصیات ہیں نا. جی، کیونکہ ظاہر پرست تھا نا، بس صرف ظاہر کو دیکھ لیا کہ آگ کا جوش و خروش بہت ہوتا ہے تو شاید اس لیے، اور وہ بہت کچھ کر سکتی ہے اور غالب ہے اور طاقتور ہے، اور مٹی مسکین ہے تو اس لیے اس کو اس کے آگے نہیں جھکنا چاہیے. تو یہ جو ظاہر پرستی ہے نا، یہ انسان کے لیے بڑی نقصان دہ. جی راحت. سازا جی ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے اصل بات تو پھر نیت کی اور اندر کے بیج کی کوالٹی کی ہے، کہ بہت اچھی زمین بھی اگر ہے، باغ بہت اچھا ہے تو اس میں سے بھی کانٹے بیکار کی چیزیں نکل آتی ہیں. اور کئی دفعہ اگر اچھی کوالٹی ہے تو وہ پہاڑوں کے درمیان میں سے بھی دیکھے چیزیں ایسے ایسے پودے نکل آتے ہیں، اور جیسے بات ہے کہ وہ جڑی بوٹیاں فائدے کی ہیں. تو انسان کہیں بھی جہاں بھی ہے ایکچولی وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر کی کوالٹی ہے. تو ہمیں زیادہ خلاصہ آج کی ساری گفتگو کا اینڈ ہم یہاں کرتے ہیں کہ ہم سب کو سب سے زیادہ فکر اپنی اور اپنے اندر کی اور اپنی چھپی ہوئی خامیوں کی ہونی چاہیے، کہ جو کسی انسان کے سامنے بھی نہیں ہے لیکن ہمیں پتا ہے، اور اپنی کمزوریوں کو ہم جانتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہ باہر بھی آتی رہتی ہیں. اور جب دوسرے لوگ ہمیں بتاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم ان سے ناراض ہوں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ ضرور دے گا اگر ہم اس سے مانگتے رہیں گے. حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ انا الی اللہ راغبون. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.